آپ نے امت کو یاد رکھا، بلکہ جب حضور پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا اور عرض کی رب ہب لی امت، یا اللہ میری امت مجھے ہبہ فرما دے، یعنی میری امت کی بخشش فرما دے۔ آپ پیدا ہوئے تو امت کے لیے دعا فرمائی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب آپ کا وصال ہوا، حضرت قسم بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ میں نے محبت سے مجبور ہو کر چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے دیکھا ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ تو حضور پیدا ہوئے تو بھی امت کی یاد فرمائی۔ پہلے سجدہ پروز ازل سے درود، جو حضور علیہ السلام نے امت کی یاد میں پہلا سجدہ فرمایا، ازل سے اللہ درود و رحمت نازل فرمائے اس سجدے پر۔ پہلے سجدہ پروز ازل سے درود، یادگاری امت پہلا، یادگاری امت، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، ہم چند آدمی تھے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن حضور ایک باغ میں تشریف لیں گے، میں ساتھ تھا۔ حضور علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ یہ تصور خیال آیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگا۔ جب کافی عرصے کے بعد سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا، مجھے روتا دیکھ کر پوچھا، اے عبد الرحمن کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تجھے پتہ ہے کہ بھلا میں نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ جبریل آئے، انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا، 10 گناہ معاف کروں۔ اللہ نے میری امت پر جو انعام فرمایا ہے اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ انعام امتی پر ہوتا ہے، شکر کے سجدے ہمارے نبی کرتے ہیں۔ انعام رب کعبہ کی قسم، مام کو اتنے اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں جتنا نبی کو اپنی امتی سے پیار۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہی ہیں۔ ماں جب ایک
بیٹے پائیں جنہیں بھی ان سارے اکلوتا ایک ہی ہو نا تو وہ محبتوں کا مرکز وہی ہوتا ہے نا. تو قیامت میں ماں اس کو بھی چھوڑ دے گی. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے تمہارے ہی لیے تھا گناہگاروں سیاکاروں، تمہارے ہی لیے تھا گناہگاروں سیاکاروں، شب بر جاگنا رات بر رونا محمد کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سارے پڑھ لو صلی اللہ. شب بر جاگنا رات بر رونا محمد کا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. ذکر اس کا، ان کا ذکر کرنا اپنی عادت بنا لو کہ وہ نبی ہو کر نہیں بھولا ہے تو ہم امتی ہو کر بھول جائیں. کتنے ناشکر ہیں. اب یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں، عقل میں نہیں بات آتی کہ بچہ پیدا ہو اور سجدہ کرے، امت کو یاد کرے. ہاں یہ معجزہ ہے، اور معجزہ نہ عقل کے پیمانے میں ناپا جا سکتا ہے، نہ عقل کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے. معجزہ عقل میں آتا نہیں، جو عقل میں آ جائے معجزہ ہوتا نہیں. معجزہ عقل میں آتا نہیں، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ. اور اللہ اپنے پیاروں کو وہ کمال دیتا ہے جہاں عقل پہنچ سکتی. چلو یہ تو احادیث ہے نا. کسی کا دل نہ مانے تو کہے گا ضعیف ہے، کسی کا دل نہیں مانے گا تو کہہ دے گا ضعیف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ عام قاعدے سے ہٹ کر پیدا ہوئے، جبریل کی پھونک سے بغیر نکاح کے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ندامت کے مارے قوم کے پاس نہیں آتی تھیں کہ قوم کیا کہے گی، بغیر نکاح کے بچہ پیدا ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے. ہماری امت میں تو چپ کا روزہ نہیں ہے نا، اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، کہ میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں. جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو جس کا خطرہ تھا وہی ہوا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بڑا ہی برا کام کیا، بغیر نکاح کے بیٹا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیری ماں تو ایسے نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسے نہیں تھا، نیکوں کا خاندان ہے، تو تے خاندان دی ناک کٹوا کے رکھ دی. مفہوم اس کا یہ ہے. فاشارت الیہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ فاشارت الیہ. حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو. عمر کنی؟ چند گھنٹے. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ چند گھنٹے. فاشارت الیہ، یہ دیکھو لو پوچھ لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیا پوچھیں جو ابھی پنگوڑے میں بچہ ہے، یہ بول سکتا ہی نہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی
قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا، بولو اللہ کا۔ انہوں نے پتہ سی کہ لوگوں کہنا اللہ دا بیٹا، پہلو ہی کہہ دیتا میں اللہ دا بندہ۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیاں کیا عزیر اللہ دا بیٹا، عیسائیاں کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا۔ تو حضرت عیسیٰ نے پہلے ہی فرما دیا میں اللہ کا، انی عبد اللہ آتانی الکتابہ، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اینما کنت، جتھے بھی میں ہوں، وأوصانی بالصلاۃ، مینوں نماز دا حکم دیتا ہے، والزکوٰۃ، زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں دنیا میں رہوں، وبرا بوالدتی، اور اللہ نے مجھے ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم ولدت، جس دن میں دنیا میں آیا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جب میں دنیا سے جاؤں تب بھی مجھ پر سلام ہو، یوم ابعث حیا، جب مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے تب بھی مجھ پر سلام ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کب کہا کہ میں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے؟ زکوٰۃ، نماز، جو احکام ہیں وہ بھی سارے بتا دیں، چند گھنٹوں کی عمر۔ تو نبی ہوتا ہے جس کی امت ہوتی، نبی وہ ہوتا ہے جس کی، اور اس کی امت میں جو احکام ہوں گے وہ بھی بتا دیے۔ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ علم دے سکتا ہے بچپن میں چند گھنٹوں کی عمر میں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو یہ حکم دیا جائے گا، یہ حکم دیا جائے گا، تو جو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ ان کو بھی یہ علم دے سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، میری امت ہے اور میری امت گناہ گار ہے، اور میں گناہ گار امت کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، گناہ گار امت کے لیے، اس لیے کہ حضور تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، بولو حضور، اچھی بولو حضور نبیوں کے بھی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، اے نبیوں بتاؤ تو صحیح، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ماں، اور جیسے سب کا خدا ان کا ان کا، تو اللہ نے سرکار کو علم دیا، آپ نے سجدہ فرما کے امت کی بخشش کی دعا فرمائی، تو جو نبی ہم کو پیدا ہو نہ بھولے، دنیا سے جائے نہ بھولے، قیامت میں جب ساری کائنات ساتھ چھوڑ دے وہ پھر بھی کام آئے، تو اس کا ذکر کرنا ہمارا فرض نہیں؟ اس کا ذکر کرنا ہمارا، تو مصطفیٰ کریم کی ذات خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے، بولو خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ خوشیاں مناؤ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اچھی بولو یار، میں نے آیت پڑھی ہے نا، فَلْيَفْرَحُوا کی۔ اب اللہ نے خوشی منانے کا کوئی طریقہ معین و مقرر کیا کہ انج کرو تو انج نہ کرو، بولو بھائی۔ تو قانون یہ ہے کہ خوشی منانے کا ہر وہ طریقہ جائز ہے جس سے اللہ رسول نے منع نہیں کیا۔ خوشی منانے کا ہر وہ طریقہ جائز ہے جس سے اللہ رسول نے منع۔ آپ ایک قانون یاد رکھ لیں، کسی کام کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔
کسی کام کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رسول نے اس سے روکا نہیں ہے۔ قابل توجہ بات ہے نا، کسی کام کے جائز ہونے کے لیے صرف کنی دلیل کیڑی چاہیے ہے؟ جا کے بولو یار، اللہ رسول نے اسے روکا۔ دلیل ہوتی ہے ناجائز ہونے کی، کہ یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ مکروہ تحریمی کہے گو تو اس کے مطابق دلیل لانا پڑے گی، حرام کہے گو تو اس کے مطابق دلیل لانا پڑے گی۔ تو شریعت نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، کوئی طریقہ منع نہیں کیا ہے، ہر طریقے سے خوشی منانا جائز ہے جس سے رب رسول نے منع نہیں کیا۔ اب دیکھو ہم محفل میلاد کرتے ہیں، محفلیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ بولو بھی، محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ نعت ہے، پہلے تلاوت ہے، پھر نعت ہے، پھر نثر کی شرک میں سرکار کی نعت ہے۔ اچھا کدھر میں جا رہا ہوں؟ سیرت کا جلسہ جائز ہو، میلاد کا جلسہ ناجائز ہو، مجھے حد فاصل بنائیں، مابہ الامتیاز بتائیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نعت ہی فرق ہے نا۔ وہ کہتے ہیں سیرت کا جلسہ، ہم کہتے ہیں میلاد کا جلسہ، کام ایک ہی ہوتا ہے۔ کام تو مطلب یہ ہے کہ نبی کا ذکر کرنا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل۔ باغ میں شکر وصل تھا، جب زیارت تھی تو ملا، اور ہجر میں ہائے ہائے گل۔ کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، مقصد تو ان کے ذکر سے ہے۔ تو میلاد کے جلسے میں کوئی اضافی گل ہوتی ہے؟ بھلا گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سے زیادہ ان کو وہ مانتے ہیں، ہم سے زیادہ، ہم ان کو اتنا نہیں مانتے جتنا وہ مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں تھا۔ وہ مکان جس میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اس وقت تک 12 ربیع الاول کو وہاں محفل میلاد ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو معجزات و کمالات ظاہر ہوئے تھے ان کو بیان کیا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے موقع ملا، میں اس مجلس میں حاضر ہوا۔ میں نے کیا دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا نور سے معمور ہو گئی، نور چھا گیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ روشنی کیسی ہے، یہ نور کیسا ہے۔ وہ صاحب بصر بھی تھے، صاحب بصیرت بھی، ان کے دل کی آنکھیں بھی کام کرتی تھی، سر کی آنکھیں بھی۔ فرماتے ہیں جب میں نے چشم بصیرت سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ نور ان فرشتوں کا ہے جو آسمان سے زمین پر اللہ کے نبی کا ذکر سننے کے لیے اترے ہوئے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے۔ یہ سوکھا شعر ہے کہ اوکھا؟ بولو بھی سوکھا ہے کہ اوکھا؟ پڑھ لو۔ آنکھ والا تیرے آنکھ والا تیرے دیدہ کور کو، انی آنکھ والا دیدہ کور، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا
اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ذکرہم بایام اللہ. کیا فرمایا ہے؟ ذکرہم بایام اللہ. ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. کیا فرمایا؟ ان کو اللہ کے دنوں کی. اچھا سارے دن اللہ دے کہ نہیں؟ کوئی دن ہے جڑا اللہ دا نہ ہوئے؟ تو سارے دنوں کی یاد مقصود نہیں ہے، مقصود مخصوص دنوں کی یاد ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ دن ہیں جن پر اللہ نے بندوں پر نعمتیں نازل فرمائی. ذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اور نبی کی ولادت کا دن سید ایام اللہ ہے. حضور کی پیدائش کا دن کیا ہے؟ اللہ کے سارے دنوں کا سردار ہے سید. اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب کی ولادت کے دن کو یاد کرنا، اس کی تشہیر کرنا قرآنی حکم ہے. ذکرہم، کیونکہ حضور سب سے بڑی نعمت ہیں، آپ کی ولادت کا دن سید و ایام اللہ ہے. اچھا دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال میلاد کے موقع پر بڑے اہتمام سے لوگوں کی دعوت کرتے تھے اور مال کو خرچ کرتے تھے. ایک سال کچھ وسائل نہیں تھے، ایک سال کوئی اعلیٰ چیز نہیں ملی، تو میرے والد گرامی نے بنے ہوئے چنے لیے، وہی سرکار کے نام پر تقسیم کر دی. فرماتے ہیں جب رات ہوئی میری آنکھ لگی، قسمت بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ سرکار کے سامنے وہی بنے ہوئے چنے رکھے ہیں اور سرکار خوش ہو رہے ہیں. اس لیے کہ وہاں مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، دل کی محبت کو دیکھا جاتا، اخلاص کو نہیں دیکھا جاتا. یہ نہیں کہ یہ بہتا یہ تھوڑا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اخلاص کیا. بلکہ کئی دفعہ پہلے میں نے حدیث سنائی، حضور نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک درہم، 1 روپیہ سمجھ لو، 1 لاکھ سے بڑھ جاتا ہے. 1 درہم 1 لاکھ سے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک بندہ ہے، اس کے پاس بے شمار مال ہے، اس میں سے وہ لاکھ دیتا ہے. ایک کے پاس صرف 2 درہم ہیں، ان 2 درہموں میں سے 1 اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اس کا 1 درہم اس کے 1 لاکھ سے اللہ کے بارگاہ میں زیادہ قدر رکھتا ہے. تو وہاں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے آقا کے نام پر جو خوشی کی جاتی ہے میرے آقا اسے جانتے ہیں. میرے آقا ان کو پتہ تھا کہ اس دفعہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اعلیٰ دعوت نہیں کر سکا، ہو سکتا کہ اس کا دل خوش نہ ہو، تو سرکار نے اپنی زیارت کرا کے ان کو مسکراتا ہوا دکھا کے انہیں بتا دیا کہ تیری یہ نظر میری بارگاہ میں قبول ہے اور میں خوش ہوں. اور یہ ابو لہب، ابو حضور کا دشمن تھا نا، تھا تو حقیقی چچا، مگر حضور کا، اور پوری قرآن کی ایک صورت اس کی مذمت و برائی میں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب. جب حضور پیدا ہوئے اس کی لونڈی سویبہ آ کر کہا ابو لہب کو کہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں ایک بیٹا عطا کیا.
اس نے محمد بن عبداللہ سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر خوشی میں آ کر کہا جا تو آزاد ہے۔ کیا کہا؟ جا تو۔ ابو لہب مر گیا، ساری زندگی حضور کا مخالف رہا۔ مرنے کے بعد، یہ بخاری شریف کے حدیث ہے، اسے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کہنے لگا میں بڑے عذاب میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ میں نے محمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کافر تھا، ہم مومن۔ اس نے بھتیجا سمجھ کر، ہم رسول اللہ، نبی اللہ، حبیب اللہ سمجھ کر سرکار کی خوشی مناتے ہیں۔ جب اللہ اس کو محروم نہیں کرتا تو ہم کو کیسے محروم کرے؟ دوستاں را کجا کو نہیں محروم کہ تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار کی ولادت کی خوشی میں جو کیا جائے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر، شریعت کے، اور شریعت کا دائرہ وہ ہے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ اب ہم جلوس نکالتے ہیں تو جلوس میں کچھ لڑکے غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں، میں نے تو کبھی دیکھنے بار کرتے ہوں، تو اب اس کی وجہ سے جلوس کو نجائز نہیں کہہ سکتے، اب ان حرکتوں کو روکنا چاہیے۔ ہم ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کریں۔ اب غور سے سنو، میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کل شادی کے موقع پر سوائے نکاح پڑھانے کے سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، سوائے، اور میں غیر شرعی کہہ کر غیر شرعی باندھتے ہیں اکثر، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو شادی کی تقریب میں سوائے نکاح پڑھانے کے سارے کام، اب ان غیر شرعی کاموں کی وجہ سے نکاح کو بند کرنا چاہیے کہ غیر شرعی کاموں کو روکنا چاہیے؟ جس طرح غیر ناجائز کاموں کی وجہ سے اب نکاح کو نہیں روک سکے، اسی طرح اگر جلوس میں کوئی غلط حرکت کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ جلوس کو ناجائز نہیں کہہ سکے، ہاں اس غلط حرکت کو روکنے کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر کوشش کریں۔ اور دوسری بات کہ یہ حضور صحابہ نے نہیں نکالا، یہ پوچھتے ہیں نا ہم نے، یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ یہ تو گل پتہ نہیں میں کن کو کہہ رہا ہوں، یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ پھر ان کو بدعت یاد نہیں آتی، بدعت یاد صرف آتی ہے جہاں نبی کی تعظیم ہوتی ہے۔ صرف بدعت کا حکم کہاں لگاتے ہیں؟ جہاں نبی کی تعظیم ہوتی ہے۔ اب یہ ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، ترنا دیتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ترنا دیتے ہیں، جلوس ریلیاں نکالتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ صحابہ نے ریلی نکالی ہے؟ مولوی کی عظمت کے لیے ریلی نکالنا جائز ہے اور سرکار کی عظمت کے لیے جلوس نکالنا ناجائز ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کی تھی۔ تم رسول اللہ کا ذکر روکنے کی کوشش کرتے ہو، ذکر روک کے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے کہ مردہ کہ ہاں امت رسول اللہ۔ امتی کا یہی تقاضا ہوتی ہے، امتی کے یہی جذبات ہوتے ہیں۔ امتی تو نبی کا ذکر کرتا ہے، نبی کے ذکر کی محفل سے جاتا ہے۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، ہم بھی مانتے نہیں تھے، بتاؤ کہ رسول اللہ کے زمانے میں مسجد کا محراب تھا؟ رسول اللہ کے زمانے میں مسجد کا محراب نہیں تھا، مسجد کا مینار، چلو یہ تو سپیکر ہے، کوئی لائب ہمیں نہ ہے، تو محراب تو ہر مسجد میں ہے نا۔ اور ہم پوچھتے ہیں کہ یہ عبادت سمجھ کر بناتے ہیں کہ یا گناہ سمجھ کر بناتے ہیں؟
میناروں پر اتنے لاکھوں روپیہ لگتے ہیں، محرابوں کی زینت و آرائش و زیباش میں اتنے پیسے لگتے ہیں۔ مسجد نبی جو حضور کے زمانے میں تھی، اس کا کوئی محراب ایسے نہیں تھا، کوئی مینار نہیں تھے۔ اب ایسے مدرسے تھے، صرف نہ پڑھنی واجب ہے قرآن ہی سمجھنے کے لیے، تو کس صحابی نے سر پڑھی ہے جی، کس صحابی نے نہ پڑھی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ مقصد نہیں کہ یہ حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، یہ ہے کہ حضور نے اس سے منع کیا ہے یا نہیں منع کیا۔ جس کام سے حضور نے منع کیا ہے وہ ناجائز ہے، اور جس کے بارے میں شریعت ساکت ہے، سکوت ہے، خاموشی ہے، وہ جائز ہے۔ ناجائز وہ کام ہوتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، آخری شعر، جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، مناندے کہ نہیں مناندے میں؟ مٹھائی بڑھے اور لڈو بھی آئیں، یہ بھی بڑھتے کہ نہیں بڑھتے بھلا؟ سمجھ آئی نا؟ جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، مٹھائی بڑھے اور لڈو بھی آئیں، محمد کا جب یوم میلاد آئے تو بدعت کے فتوے انہیں یاد۔ اور کسی جگہ فتویٰ نہیں لگتا، جہاں سرکار کی عظمت ہوتی ہے پھر فتوے یاد آتے۔